السلام علیکم اسٹوڈنٹس، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ آج ہم نے چیپٹر نمبر 12 جو کہ آپ کی بک کا لاسٹ چیپٹر ہے، ڈسٹریبیوشن یا فیکٹر پرائزنگ، تقسیم یا عاملین پیدائش کے معاوضوں کا تعین، یہ چیپٹر آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ یونٹ ہے بچوں، اس میں سے ایک لانگ کوسچن آپ کے پیپر میں لازمی آئے گا، اور جو امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی، اور اس کے علاوہ اس چیپٹر کے جو امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو عاملین پیدائش کے معاوضوں کا تعین ہے، اس سے ریلیٹڈ اس چیپٹر میں آپ نے جتنی بھی نظریات یا جتنی تھیریز آپ نے پڑھنی ہیں جن کی مدد سے عاملین پیدائش کے معاوضوں کا تعین ہوتا ہے، ان نظریات کو ہم تقسیم کہتے ہیں، ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں، تھیریز آف ڈسٹریبیوشن آپ پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن، یعنی کہ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ زمین کو اس کے استعمال کے بدلے جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے لگان، جس کو انگلش میں رینٹ کہتے ہیں، اور اس کی ایبریویشن ہے آر۔ محنت کو جو اس کے استعمال کے بدلے جو معاوضہ دیا جاتا ہے اس کو اجرت کہتے ہیں، اور اس کی ایبریویشن ڈبلیو ہے۔ اس کے علاوہ سرمائے یعنی کہ کیپٹل کے سرمائے کے استعمال کے بدلے جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ سود کہلاتا ہے، اور اس کو انٹرسٹ ریٹ آر سے شو کرتے ہیں۔ آرگنائزیشن یعنی کہ تنظیم کو معاوضے میں کیا ملتا ہے؟ منافع، پروفٹ کے لیے پائی کا سائن یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے لگان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا نظریہ ہے کہ لگان کی تقسیم کس طرح سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اجرت، سود اور منافع کی تھیریز بھی ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ آج ہم جسٹ لگان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ لگان بیسیکلی ہے کیا۔ 3 ڈیفینیشنز آپ کی اس بک میں دی گئی ہیں۔ لگان سے مراد وہ رقم ہے جو کسی معین عامل پیدائش یعنی کہ فکس فیکٹر آف پروڈکشن کو اس کے معاوضے کی عوض ادا کی جائے۔ اب آپ دیکھیے، لینڈ، لیبر، کیپٹل اور آرگنائزیشن میں سے صرف زمین ہی ہے جو معین ہوتی ہے، کیونکہ زمین کی مقدار معین ہے، زمین کی مقدار تبدیل نہیں ہوتی، زمین کی جتنی مقدار ہے اتنی ہی رہتی ہے۔ تو معین عامل پیدائش کو اس کے معاوضے کے عوض جو رقم ادا کی جاتی ہے وہ لگان کہلاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے زمین کو معین عامل فرض کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو مجموعی رصد ہے وہ قدرت کی طرف سے عطا کرتا ہے، انسان بذات خود زمین کی رصد میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اب اکنامکس میں اس لگان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیں 3 ڈیفینیشنز ہیں۔ فرسٹ ون کیا ہے کہ لگان وہ رقم ہوتی ہے جو ایک شخص زمین کے استعمال کے عوض زمین کے مالک کو باقاعدہ وقفوں سے پیریوڈیکلی یعنی کہ باقاعدہ وقفوں سے ادا کرتا ہے۔ سیکنڈ ڈیفینیشن ہے جو آدم اسمتھ نے پیش کی ہے، آپ اس کو سکپ بھی کر سکتی ہیں، آپ ڈائریکٹ جو ہے پینس کی ڈیفینیشن بھی یعنی کہ فرسٹ ون اینڈ تھرڈ ون ڈیفینیشن بھی کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ ایکسٹرا لکھنا چاہتی ہیں تو آپ سیکنڈ ڈیفینیشن بھی کر لیجئے گا۔ آدم اسمتھ کے مطابق لگان زمین کے استعمال کا وہ معاوضہ ہوتا ہے جو اس کی مخصوص پیداواری قوت اور محل وقوع کے لحاظ سے جو زمین کا مالک ہے اس کو حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی زمین کا استعمال کیا جائے گا، اس کے بدلے جو معاوضہ دیا جائے گا، اور کس کو دیا جائے گا؟ زمین کے مالک کو۔ اور کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ زمین میں ایک صلاحیت ہے کہ اس سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، اور اس کی لوکیشن کے لحاظ سے بھی یہ رینٹ جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پینز نے کیا ڈیفینیشن بیان کی؟ انہوں نے کہا کہ مصارف پیدائش پورا کرنے کے بعد یعنی جتنے اخراجات یا جتنی کاسٹ آف پروڈکشن ایک کسان کو یا کاشتکار کو برداشت کرنا پڑی، وہ کاسٹ آف پروڈکشن و اخراجات مائنس کرنے کے بعد جو کاشتکار کو جو رقم بچ جاتی ہے وہ خاص رقم جو اس زمین کے مالک کو اس نے ادا کرنی ہے وہ لگان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اشیاء و خدمات کی قیمتیں بھی ہم نے جیسے طلب و رسد میں پڑھا، منڈی کے توازن میں جو چیپٹر نمبر 6 میں ہم نے پڑھا کہ اشیاء و خدمات کی قیمتیں طلب و رسد کی قیمتوں سے ان کے توازن سے متعین ہوتی ہیں، نہیں کہ جہاں پہ طلب و رسد کے خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں وہاں ہم توازنی مقدار اور توازنی قیمت کا تعین کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ جتنے بھی عاملین پیدائش پڑھنے ہیں ان کے معاوضے بھی انہی کے ہی طلب اور انہی ہی کی رسد کے توازن سے سیٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے سیٹ ہوں گے؟ آپ کے پاس یہ نیکسٹ پیج پہ دیکھیے گا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ لگان کا تعین طلب و رسد سے کس طرح ہوگا۔ ہم نے یہاں پہ ایک ایگزامپل لی ہے ایک گاؤں کی جس میں 100 ایکڑ زمین ہے فرض کیا، تو
ایک گاؤں ہے جس میں 100 ایکڑ زمین ہے، اس کا لگان کس طرح سے سیٹ ہوگا؟ دیکھیے ہم نے وائی ایکسس پر، یہ پہلے میں آپ کو ڈائیگرام اس بک میں دکھا لیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ بورڈ پہ بھی بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے ایکس ایکسس پر زمین کے ایکڑوں کی تعداد لکھی گئی ہے جو کہ ہے 100 فکس۔ اس کے بعد وائی ایکسس پر ہم نے لگان یعنی کہ رینٹ کو شو کیا ہے جو کہ فی ایکڑ کے لحاظ سے ہے کہ 1 ایکڑ کا کتنا لگان ہوگا اور سالانہ روپے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، سالانہ 1 ایکڑ کا کتنا لگان ہوگا، رینٹ کتنا ہوگا۔ اس میں جو یہ ریڈ کلر کا کرو ہے یہ سپلائی کا کرو ہے جو کہ زمین کی رسد کا کرو ہے، اور یہ جو آپ کو ڈی کرو شو ہو رہا ہے یہ زمین کی طلب کا خط ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ادھر بورڈ کی طرف۔ دیکھیے میں نے ایکس ایکسس پر بنایا ہے، میں نے ایکس ایکسس پر n لکھا ہے اور وائی ایکسس پر میں نے r کا جو ہے ورڈ یوز کیا ہے۔ یہاں پہ n سے مراد یہ ہے زمین کے ایکڑوں کی تعداد جو کہ ہم نے فکس کی ہے، ہم نے فرض کیا ہے کہ یہ 100 ہے، فکس ہے، یعنی کہ n بار از ایکول ٹو 100۔ اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پہ رینٹ لگان فی ایکڑ، یعنی یہ فی ایکڑ سالانہ کے لحاظ سے رینٹ بھی بتا دیا۔ زمین کی چونکہ رسد معینہ ہوتی ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا رسد کے خطوط میں کہ جہاں پہ رسد فکس ہوگی، جس کی الاسٹیسٹی 0 ہوگی، وہ رسد کا خط عمودی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ڈیمانڈ کا کرو جو ہے قانون تقلیل حاصل کی وجہ سے یہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ این سے مراد ہے لینڈ، سپلائی آف لینڈ اور ڈیمانڈ فار لینڈ کے خطوط جہاں ایک دوسرے کو قطع کریں گے وہ ہے جی نقطہ توازن ای، ایکولیبریم پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ اس ایکولیبریم پوائنٹ پر ہم دیکھیے، اس ایکولیبریم پوائنٹ پر دیکھیں بیٹا کہ اس ایکولیبریم پوائنٹ سے ہم نے جب ایکس ایکسس پہ عمود گرایا تو ہم نے دیکھا کہ زمین کی مقدار تو 100 ہے، لگان کتنا دیا جائے گا؟ وائی ایکسس کی طرف عمود گرا کر دیکھتے ہیں، لگان ہمارے پاس آ جائے گا R1، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ R1 بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کی بک میں جو ہے RE کا ورڈ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کو R1 کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے بچوں، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فرض کیا کہ زمین کی طلب بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ زمین کی جو طلب کا خط ہے نا یہ اوپر کی طرف شفٹ ہو جائے گا۔ زمین کی رسد کا طلب کا خط، دیکھیں رسد تو وہی ہے نا، رسد میں تو کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، صرف طلب بڑھے گی۔ فرض کیا زمین کی طلب بڑھ جاتی ہے تو طلب کا خط اوپر کی طرف شفٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں اس طرف میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس طرف مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ڈیمانڈ کا خط اس طرف جو ہے اوپر کی طرف شفٹ ہوگا۔ اس کرو کو آپ D1 یا D2 کا نام دے لیں، کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو D2 کا نام دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو D1 کا نام دے دیں۔ تو طلب کا خط جب اوپر کی طرف شفٹ ہوا، اب نئے طلب کا خط اور پرانا رسد کا خط، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کو جس نقطے پہ قطع کریں گے دیٹ از E2 پوائنٹ، آپ اس کو کہہ لیں، اس کو E1 کہہ لیں، اس کو E2 پوائنٹ کہہ لیں۔ اب دیکھیں ہم ایکس ایکسس پہ دیکھیں، مقدار پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو 100 ہی ہے۔ جب وائی ایکسس کی طرف ہم موو کریں گے تو یہ دیکھیے یہ ہمارا رینٹ ہے R2، یعنی زمین کی رسد کے فکس ہونے کی وجہ سے جب زمین کی طلب میں اضافہ ہوگا تو صرف اس کا لگان، اس کا رینٹ بڑھے گا، اس کی مقدار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف ایک لگان کو ڈیفینیشن ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ رینٹ یا لگان کس طرح سے طے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں آپ کی بک کے اوپر جہاں پہ میں اس کے ڈائیگرام کی تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ زمین کی جو رسد ہے وہ ہے معینہ، یعنی کہ 100 ایکڑ فرض کی گئی ہے۔ یہ ڈائیگرام میں آپ کو عمودی خط رسد یعنی S1 سے دکھائی گئی ہے۔ زمین کی طلب کا خط بھی دیگر عاملین پیدائش کی خط طلب کی طرح ہی ہوتا ہے، یہ مختتم وصولی پیداوار مارجنل ریونیو پروڈکٹ کا خط کہلاتا ہے۔ اس کی ایبریویشن ہے MRPN، M سے مارجنل، R سے ریونیو، P سے پروڈکٹ، N سے مراد ہے لیبر۔ یعنی یہ جو ڈیمانڈ کا خط آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا بچوں، یہ مارجنل ریونیو پروڈکٹ کا خط ہے، مختتم وصولی پیداوار کا خط ہے۔ یہ قانون تقلیل حاصل کی وجہ سے نیچے کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہے کیونکہ
اگر کسی زمین پر محنت اور سرمائے کی اکائیاں ہم یک کے بعد دیگرے بڑھاتے چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ پیداوار گرنے لگ جاتی ہے. کیوں گرتی ہے؟ کیونکہ قانون تقلیل حاصل کا نفاذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دو خطوط ہے طلب کی قانون تقلیل حاصل کی وجہ سے نیچے کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ توازنی لگان ہم نے دیکھ لیا کہ ORE سیٹ ہوا. اب ہم نے فرض کیا کہ گاؤں کے قریب ایک نئی آباد کاری اسکیم متعارف ہوتی ہے. لوگ اس گاؤں میں آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب زمین کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، لوگ وہاں پہ زیادہ زیادہ گھر بنانے لگ جاتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ زمین کی طلب کے بڑھنے کی وجہ سے صرف اس زمین کا رینٹ بڑھے گا، کیونکہ زمین کی رسد میں تو اضافہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، زمین تو وہی 100 ایکڑ ہی رہے گی نا جو اس گاؤں کی زمین ہے. ٹھیک ہے، تو لگان میں کمی بیشی زمین کی طلب میں کمی بیشی کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی طلب زیادہ ہو یا طلب کم ہو تو اسی لحاظ سے لگان بھی کم ہوگا یا زیادہ ہوگا. یعنی کہ اگر طلب کم ہوگی، طلب کا خط نیچے شفٹ ہوگا تو رینٹ بھی نیچے شفٹ ہو جائے گا، رینٹ بھی کم ہو جائے گا. بڑے شہروں کے قریب زمین کا لگان زیادہ ہوتا ہے اور شہر سے دور زمین کا لگان یا رینٹ کم ہوگا. اسی طرح زیادہ زرخیز زمین کا لگان زیادہ ہوتا ہے، کم زرخیز زمین کا رینٹ یا لگان بھی کم ہوتا ہے. تو زمین کی طلب کا دار و مدار اس کی مختتم وصولی پر بھی ہوتا ہے. مختتم وصولی کیا ہے؟ مارجنل ریونیو. مارجنل ریونیو اور مختتم وصولی پیداوار میں جو فرق ہے وہ بھی لگان کے فرق کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہے آپ کو انہوں نے یہاں بتا دیا کہ یہ جو ڈیمانڈ کا کرو ہے نا، یہ میں آپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو میں نے مینشن کر دیا کہ ڈیمانڈ فار لینڈ کا کرو ہے وہی مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لینڈ کا کرو ہے. MRPN این چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، سائڈ پہ نیچے کر کے لکھنا ہے. مارجنل سے مراد ہے مختتم، R سے مراد ہے ریونیو، P سے مراد ہے پروڈکٹ، اور مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لینڈ مختتم وصولی کا حد. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے لیے مختتم وصولی پیداوار کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لینڈ، یہ وہ ورڈ ہے. اور یہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مارجنل ریونیو پروڈکٹیوٹی آف لینڈ ایکول ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ MR دیکھیے، MR کے ایکول ہوتی ہے اور کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے؟ MP سے. MP اور اس کے ساتھ ایک ورڈ ہم ایکسٹرا بھی لکھتے ہیں کہ فزیکل پروڈکٹ. ٹھیک ہے، کس چیز کی؟ لینڈ کی. MR سے مراد کیا ہے؟ اس کے ساتھ آپ چاہیں تو لینڈ کے لیے چھوٹا سا n لکھ سکتے ہیں، ادروائز نہ لکھیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سمپل ورڈز میں ان کے ساتھ آپ n کا ورڈ ہٹا دیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. مارجنل ریونیو پروڈکٹیوٹی آف لیبر از اکول ٹو مارجنل ریونیو آف لینڈ ملٹیپلائی بائی مارجنل فزیکل پروڈکٹیوٹی آف لینڈ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آسان الفاظ میں اردو میں بات کریں تو کیا ہوگا کہ مختتم وصولی پیداوار کس کے برابر ہے؟ یہ آپ کے نیکسٹ پیج پہ بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے، مختتم وصولی پیداوار کس کے برابر ہے؟ مختتم مادی پیداوار کے، اور مختتم ریونیوز مختتم حاصل کے برابر ہے. یہ ورڈز لکھے ہوئے. مختتم وصولی پیداوار کس کے برابر ہے؟ مختتم وصولی پیداوار برابر ہے مختتم مادی پیداوار اور مختتم وصولی کے حاصل ضرب کے برابر. یہ فارمولا آپ نے بڑا اچھے سے تیار کر لینا ہے. تو یہ آپ کے صرف آج میں نے آپ کو لگان کی ڈیفینیشن کرائی ہے، لگان کا انٹروڈکشن دیا ہے آپ کو کہ لگان بیسکلی ہے کیا. لگان رینٹ ہے، لیکن جیسے ایک مکان کا رینٹ ہوتا ہے یہ وہ رینٹ نہیں ہے، وہ کرایہ کہلاتا ہے. اکنامکس کی زبان میں زمین کے استعمال کا معاوضہ، زمین بھی وہ کہلائے گی جس پہ کاشتکاری کی جاتی ہے، تو زمین کے استعمال کا معاوضہ جو ہے وہ لگان کہلائے گا، رینٹ کہلائے گا. اور میں نے آپ کو جنرل کنسیپٹ دیا کہ لگان یا رینٹ میں اضافہ کس طرح ممکن ہے. جب طلب میں اضافہ ممکن ہوگا تو رینٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا، طلب میں کمی ہوگی تو رینٹ میں بھی کمی ہو جائے گی. دیٹس اٹ.